عمران خان صاحب نے ایک بار پھر پیغام دیا ہے جیل سے، اور یہ پیغام آیا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ 1000 سال جیل میں رکھیں تو بھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کروں گا، اور مولوی اور دیگر گواہوں سے زبردستی عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کرایا گیا، اور انتخابات میں شکست کے بعد نواز شریف کہے گا مجھے کیوں بلایا، اور مسلم لیگ نون نے کبھی اپنے منشور میں پارلیمان کی بالادستی کی بات نہیں کی۔ اس سے ساتھ ساتھ سعد رضوی صاحب بھی تحریک لبیک وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فیئر نہیں ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام ووٹ ڈالنے نہ نکلے تو اقتدار ظالموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میدان میں آئیں، اور ہر بار جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، عوام کو ریلیف کب ملے گا، اس لیے کراچی میں وہ کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تو لہٰذا وہ بھی آ گئے ہیں میدان میں، کیونکہ تحریک لبیک کا بھی ووٹ بینک اپنا موجود ہے اور اچھا خاصا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹیں کتنی نکالتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری، بشریٰ بی بی اور عمران خان کو آفر، اور یہ فیصلے سے پہلے آفر کی گئی، اور یہ گرفتار کرنے سے پہلے بھی اور گرفتار کرنے کے بعد بھی یہ آفر ہوئی۔ اب چونکہ عمران خان صاحب نے خود اس کو ڈسکلوز کر دیا، بشریٰ بی بی نے بھی ڈسکلوز کر دیا، اور وہ آفر انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب سورسز سے خبریں چلوائی گئیں، کل جو ہے سورسز سے خبر چلوائی گئیں، اور وہ خبریں چلوائی گئیں کچھ اس طرح سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اور یہ خبر سورسز سے چلائی اس طرح سے گئی کہ یہ بشریٰ بی بی کو کہا گیا کہ لیکن وہ کہتے ہیں جی نقل کے لیے عقل بہت ضروری ہے، اور وہ اس کی کمی ہے، بڑی شدت سے کمی ہے عقل کی، تو یہ بظاہر بشریٰ بی بی اور عمران خان کے خلاف ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے تسلیم کر لی ہیں کہ جی ہاں واقعی کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا۔ تو صورتحال یہ کہ بشریٰ بی بی کی درخواست پر وہ کہتے ہیں کہ انہیں جیل سے بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 دن بعد کیوں خیال آیا، یہ 4-5 دن پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ نمبر 1، بشریٰ بی بی جیل میں نہیں رہنے جاتی تھی، اور بشریٰ بی بی نے جیل پہنچنے سے قبل وفاق اور پنجاب حکومت کے اہم لوگوں سے رابطے کیے۔ تو اگر بنیادی بات ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر چکی تھیں، اڈیالہ جیل میں جا چکی تھیں، اور ان کو سزا سنائی جا چکی تھی، اور اس کے بعد تو ضابطے کی کارروائی کرنی تھی، تو ان کو یہ سہولت کون فراہم کر رہا تھا، اور ان کو فریلی یہ باتیں کرنے کی کون گارنٹی دے رہا تھا، کون سہولت دے رہا تھا، اور یہ رابطے کون کروا رہا تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں منشا شامل تھی، اور بات چیت بڑھائی جا رہی تھی، اور بات چیت کو کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ کامیاب۔ بشریٰ بی بی نے جیل میں پہنچنے سے قبل وفاق اور پنجاب حکومت میں اہم لوگوں سے رابطے کیے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی مشاورت کے بعد بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کوئی تحریری درخواست موجود نہیں ہے، یہ سارے مان چکے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کمشنر اسلام آباد کو درخواست قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے کی گئی۔ جیل حکام نے بشریٰ بی بی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ بشریٰ بی بی کا سیل تیار کیا گیا، بایو میٹرک کے انتظامات اور میڈیکل کے لیے خصوصی لیڈی ڈاکٹر بلائی گئی، اور پھر توشہ خانہ کیس میں سزا کے دن کمرہ عدالت میں بشریٰ بی بی کو جیل سپرنٹینڈنٹ سے اکیلے میں کافی دیر تک بات چیت کرتے دیکھا گیا۔ تو ظاہر ہے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہ یہ آج کیوں باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ تو پتہ ہے کہ جب بات چیت ہو رہی تھی تو انڈرسٹوڈ ہے، پھر ان کو جب لے جایا گیا جیل سے، تو بشریٰ بی بی کو کہا گیا کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں سملی ڈیم ریسٹ ہاؤس، تو اس کے بعد وہ اس کا اگلا جو رخ تھا وہ تھا اڈیالہ کے بجائے بنی گالہ، تو نہ ہی سملی ریسٹ ہاؤس تھا نہ ہی کچھ اور، تو وہ بنی گالہ میں تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی بشریٰ بی بی کو کمرہ عدالت میں جیل سپرنٹینڈنٹ سے اس طرح کبھی گفتگو کرتے نہیں دیکھا گیا۔ تو ظاہر ہے جب آپ انگیجمنٹ ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، انگیج کیا جا رہا تھا، تو اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہی ہوتی ہے، اور وہیں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ سزا کے ایک دن بعد کمرہ عدالت میں بشریٰ بی بی کے بنی گالہ منتقل ہونے پر جب سوالات اٹھے تو بشریٰ بی بی پہلی مرتبہ اپنی کرسی سے اٹھ کر سوالوں کے جواب دینے آئیں۔ تو یہ اس میں کیا ہے، یہ خبر چلوائی کہ بشریٰ بی بی نے وضاحت دینے کی کوشش کی، اپنی مرضی سے بنی گالہ منتقل نہیں ہوئی۔ توشہ خانہ میں سزا سے قبل بشریٰ بی بی نے کبھی صحافیوں سے گفتگو نہیں کی۔ ظاہر ہے جب آپ ان کو گرفتار کریں گے، اور جب ان کو پتہ ہوگا کہ ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے، اور کوئی غلط بات چلی جائے تو پھر موقع ملے نہ ملے، تو انہوں نے ظاہر ہے یہ بات کرنا تھا۔ اور بشریٰ بی بی نے توشہ خانہ میں سزا کے ایک دن بعد اہم لوگوں سے بلا واسطہ رابطوں کا انکشاف بھی کیا۔ تو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اس سے قبل کسی بھی قسم کی مذاکرات ڈیلز کو مسترد کر دیا تھا۔ بشریٰ بی بی کے اہم لوگوں سے رابطوں کے انکشاف کے بعد عمران خان نے بھی اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے سچویشن جناب۔